امریکن قوم پہ. تو پاکستان میں یہ جو واقعہ ہے سائیوال میں جو ہوا ہے، اس کے اثرات بھی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر جیسے ہیں کہ جو آج اس واقعے کو وٹنس کر رہے ہیں لوگ اور اس کی فوٹیج ٹیلی ویژن پہ بار بار دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ابھی فوری طور پر اس سے کچھ بہت زیادہ تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن کوئی 4-6 مہینے بعد، کسی کو سال کے بعد، یہ سڈنلی پھر جو ہے یہ واقعات تکلیف دینا شروع کر دیں گے اور ان کی زندگی غیر منظم ہو جائے گی. اس میں بہت سی ذمہ داری آتی ہے خود لوگوں پہ کہ اپنے بچوں کو اس قسم کی فوٹیج نہ دیکھنے دیں، اور آج کل ٹی وی والے وہ کوشن بھی نہیں دے رہے کہ بچے نہ دیکھیں. والدین کو از خود بچوں کو اس چیز سے ذرا دور رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ کیا ہے. انہیں یہ بڑی بروٹیلٹی والی چیز جو ہے سمجھ آنے میں بڑی دقتیں ہیں. وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو بالغ لوگ ہوتے ہیں وہ پھول سے بچوں پہ بھی گولیاں برسا سکتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ CTD کیا ہوتی ہے یا پولیس فورس کیا ہوتی ہے. اور یہ جو کمپیٹنس نہ ہونا ہے، یہ اس کی بہت ایک گمبھیر اور گھناؤنی مثال ہے کہ ہمارے ملک میں کمپیٹنس کا بحران ہے زندگی کے ہر شعبے میں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یورپ میں یا امریکہ میں یا کسی اور ملک میں اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے. وہاں لوگ گن بھی بڑی مشکل سے اپنے نکالتے ہیں اور ان کو اس کی بھی وضاحت دینی پڑتی ہے کہ کسی موقع ویسے باہر جو ہے شارٹ گن ہوتی ہے پولیس کے پاس، اتنا ہیوی ویپن نہیں ہوتا. وہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک شخص نے 100 لوگوں کو بھی قتل کیا تو اس کو صرف پولیس زخمی کرے، اس کو قتل نہ کیا جا سکے. لیکن یہاں پہ تو کلاشن کو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پہ لٹا کے الٹا اور اس بندے سے بات چیت کرتے ہیں، جبکہ اس کے ہاتھ فوری طور پر بے بس کر کے اس سے بات چیت کی جاتی ہے. اور یہاں ایسے ہوتا ہے، ہمارے پولیس مین جو ہیں وہ چونکہ ٹرین نہیں ہے، ان کی جو قابلیت ہے وہ بڑی مشکوک ہے، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ملزم کو قابو میں کریں گے وہ ان کو کوئی جان سے نہ مار دے، جن کی انسیکیورٹی اس درجے بڑی ہوئی ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے بھی ان کو کوئی دریغ نہیں تھا، ان کو کوئی سوچ نہیں تھی. کیونکہ یہ جب کہا جاتا ہے ڈسپلنڈ فورسز، تو ان کے اندر ڈسپلن کا بڑا فقدان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرڈر اوپر سے آیا ہے یا جو انفارمیشن اوپر سے آئی ہے وہ فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جبکہ بڑے مواقع ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، وہ اپنے ارد گرد گھیرا تنگ کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی ایک چھوٹی سی گاڑی جو 1000 cc کی شاید گاڑی ہوگی تو اس کے پیچھے چل سکتے تھے. پھر سائیوال سے وہ آگے اسٹیٹ اس کو روکنا چاہتی تو کر سکتی تھی، لیکن اسٹیٹ کی انکمپیٹنسی ڈاکٹر صاحب اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی گاڑی کو ہینڈل نہیں کر سکی اور یہ اندازہ نہیں لگا سکی کہ اس گاڑی کے اندر ہے کون کون. تو آپ خود اس کا اندازہ لگا جائیں. انکمپیٹنس کے علاوہ گل صاحبہ کی طرف جانا ہے میں نے. زرتائی صاحبہ یہ فرمائیے گا آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں اس وقت آپ؟ جاوید صاحب بڑے حوصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں، اتنا حوصلہ تو مجھ میں ہے نہیں کہ میں اس طرح کسی سیدھی بات کا جواب دے سکوں. لیکن ہم سب ذمہ دار ہے، گورنمنٹ ذمہ دار ہے، پولیس خود ذمہ دار ہے، سوسائٹی ذمہ دار ہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، کیوں گولیاں ماری گئیں. لیکن وہ جو بچے نے بیان دیا ہے، وہ بچے کے بیان سے تو لگ رہا ہے کہ کافی نیگوسیشنز ہوئی ہیں. جب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ جی آپ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمیں گولی نہ ماریں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پولیس کو تو پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. پھر اگر 13 سال کی بچی کو 6 گولیاں مار کے بھی ان کو سکون نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف مارنا یا زخمی تو نہیں کرنا تھا نا، انہوں نے تو پورا ایویڈنس چھپانا تھا. تو یہ انکمپیٹنس ہے اور یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو پراپر نیگوسیشن ہوئی ہے. اور ایک بچہ جس کو خود ہاتھ پہ گولی لگی ہے اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے کہا کہ، اور پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ بیٹا ساتھ والے انکل کون ہے کیمرہ مین ہے، اس نے کہا مولوی کہتے تھے. تو وہ بچہ تو ایک بات سچ بول رہا ہے. تو پولیس کو تو بڑی اچھی طریقے سے پتا تھا کہ اس میں فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رک بھی رہی ہے. پھر وہ اندھا دھند گولیاں کیوں چلا رہی ہے؟ یہ تو میرے خیال میں اسسمنٹ یا انکمپیٹنس تو نہیں، یہ تو کچھ اور ہی پھر مجھے تو نظر آ رہا ہے. میں تو اس کی ذمہ وار پوری کی پوری پولیس کو، CTD کو،
اور گورنمنٹ کو میں تو جواب دینے کے لیے بیٹھی ہوں. اور جس اچھا، میں ویسے زرتاج گل صاحب اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے خیالات کا کہ گورنمنٹ کو اسی طرح ہونا چاہیے، کھل کر اپنی غلطیوں کا بھی ادراک ہونا چاہیے، احساس کرنا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے. لیکن اب یہ پنجاب میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں اور اس واقعے کی وجہ سے یہاں لاہور آیا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ پوری گورنمنٹ پنجاب کی ایک شخص بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے میڈیا پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ انکمپیٹنس کے بعد ایک بے حسی بھی ہے گورنمنٹ کی، کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں لاہور میں اس وقت کسی جگہ پہ کہ وہ ڈیفینڈ کر لے میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ آئی جی صاحب کو تبدیل ہونا چاہیے، سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ بند ہونا چاہیے، یا ان کے جو اوپر لوگ ہیں ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، یا وزیر قانون صاحب کا استعفیٰ لینا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی تو پارٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ یہ اوپر والوں کا قصور ہوتا ہے، نیچے والوں کو کوئی قصور نہیں ہوتا. آپ 4 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دے کے تو بری عظومہ نہیں ہو سکتے اس وقت. میں تو یہ تو بات کی بات ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں کیا آئے گا اور ہم ان کو ضرور عبرت کا نشان بنائیں گے، وہ تو بات کا وہ ہے. لیکن میں تو اس بات پہ بھی جاوید چودھری صاحب آپ سے شرمندہ ہوں. آپ تو استعفے کی بات کرتے ہیں. آج پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز نے جس طریقے سے، میں تو سمجھے آج سوبر ہوں گے، آج چپ کر کے بیٹھیں گے، معافی مانگیں گے قوم سے. ہم صبر کہیں گے کہ جی اس طرح دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں ماری گئی، فیملیز کو. آگے سے وہاں پہ ہر کوئی اپنے بغل بچے کو بچا رہا تھا. کہہ رہے تھے کہ جی راؤ انوار کو تم نے کیوں نہ پکڑا. اگلا کہہ رہا تھا کہ جی عابد باکسر کے ٹائم پہ غلطی نہیں ہوئی. ایک کہہ رہا تھا ماڈل ٹاؤن کے ٹائم پہ غلطی نہیں ہوئی. معاشرہ تو اٹھ ہی نہیں رہا، ہم تو اٹھ ہی نہیں رہے. ہم تو صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اس امبیرسمنٹ سے بھی آگے نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ اس بچوں کے ساتھ اور ان خاتون کے ساتھ، ان فیملی کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھے یا نہیں تھے. گاڈ فاربیڈ وہ تو تھے بھی نہیں. لیکن اگر تھے بھی تو طالبان کی طرح کیا خود ہی چوک پہ گولیاں مارنی ہے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جن کو ہم ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، آج ہم مجرم نہیں ٹھہرائیں گے، رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، تو پولیس ریفارمز کب آئیں گی؟ اداروں کو ہم نے مضبوط کم کرنا ہے، یا صرف اپنے بغل بچوں کو بچانا ہے؟ راؤ انوار کو بچانا ہے، یا پھر باکسر کو بچانا ہے، یا پھر آئی سی ٹی ڈی کو بچانا ہے؟ تو میں تو ہر چیز کے اوپر ملک صاحب آپ کا رسپانس کیا سر؟ ملک صاحب کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ، اور ہونا کیا چاہیے؟ صاحب دیکھیں، میرا یہ بڑا ہی اندوناک واقعہ ہے، یہ انسانی سانحہ ہے. یہ واقعہ جس انداز میں پیش آیا اور جس طریقے سے اس کے اوپر، یہ سانحہ نہیں، بربریت ہے. بربریت، درست کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے بربریت، درست کہہ رہے ہیں. اور اگر اسٹیٹ کا یہ ایکٹ جو ہے، جو اس چیز پر مامور ہیں کہ لوگوں کی جان کی حفاظت کریں گے، اور وہی یونیفارم میں آ کے لوگوں کی جان اس انداز میں لیں گے، تو بہت سے سوالیہ نشان پورے نظام پر اس طرح سے اٹھ رہے ہیں. جیسے بھی بڑی اچھی بات کی زرتاج نے، اٹ از ویری بولڈ آف ہر. میں ان کے ساتھ پہلے بھی ایک پروگرام پہ بیٹھا تھا، انہوں نے بڑی اوپنلی، بڑی کینڈڈ بات کی. اب دیکھیں، ایک تو وہ انسیڈنٹ ہے کہ انسیڈنٹ سر کیا تھا، دوسرا پوسٹ انسیڈنٹ ایک پوزیشن ہے جس کے اوپر کچھ چیزیں اس انسیڈنٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے. سر 2 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں. آئی جی صاحب کی طرف جو پریس ریلیز ہے، دیکھیں وہ اگلے دن بلکہ چند گھنٹوں میں ثابت ہوگی کہ غلط ہے، جھوٹ ہے. یہاں پر آج میں نے یہ بات پہلے بھی شیئر کی، میں آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں. میں بھی آج اسمبلی میں تھا، آج پنجاب اسمبلی کا بھی سیشن تھا، تو مجھے وہاں پر واقعی یہ جو ابھی زرتاج نے کہا ہے، آئی سیکنڈ دیٹ. بات تو اس انسیڈنٹ پہ ہو رہی تھی، مجھے پہلے بلیمش کیا گیا کہ جو آپ کے گورنمنٹ کے ٹائم پہ ماڈل ٹاؤن ہوا. میں نے کہا بھائی ہو کین ڈیفینڈ دیٹ؟ ہوا، اور وہ بہت برا ہوا. یہ جو ہوا ہے یہ اس سے زیادہ برا ہوا ہے. اور یہ جو آج معاملہ ہے کہ نارملی جب پولیس انکاؤنٹر کے کوئی کیسز آتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے. اب گورنمنٹ نے اتنی بھی پین نہیں لی کہ اس کو پروسیسز میں کن میں ڈالنا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے، اور اس کے بعد آج تک لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ جب بھی پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دیٹ ڈسٹرکٹ، اس کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ود دا اسسٹنس آف دا میجسٹریٹ اس کو پروب کرتے ہیں. ہر پولیس انکاؤنٹر کی جوڈیشل پروب ہوتی ہے. اس میں اس کو یہ سر، یہ جو ہے انکاؤنٹر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ کے. یہ دوسری طرف سے کوئی گولی نہیں چلی، ایک فیملی ہے سڑک کے اوپر چل رہی ہے، آپ نے گولیوں سے پھون دیا پورے خاندان کو. اسی کا جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے، جو ڈیفیٹ کرتا ہے اس پوری نریٹو کو کہ یہ کوئی ٹیررسٹ تھے، تو ہم نے کہا جو کنڈکٹ آف دا وکٹم ہوتا ہے، اس سے انسیڈنٹ کے دوران جو اس وکٹم کا کنڈکٹ ہے وہ یہ ڈیٹرمن کرواتا ہے کہ اس کے متعلق کیا شکوک و شبہات تھے، کیا اس نے اچھا ویسے بول سکتے غلطی کس کی ہے؟ یہ سی ٹی ڈی کی غلطی ہے یا انفارمیشن ایجنسیوں کی غلطی ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا. اس کا جو کس کی، پولیس کی کس کی غلطی ہے؟ اس کا چوائس جو پروسیجر ہے، اب ہمارے پاس یہ ایویڈنس نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کے پاس ہوگا. نارملی جو آپریشن کیے جاتے ہیں اگینسٹ دا ٹیررسٹ وہ آئی بی او بیسڈ ہوتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں.
اس میں ایک پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی بیٹھتی ہے. پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر تمام متعلقہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں ایم آئی بھی ہے، آئی ایس آئی بھی ہے، جو ہماری پولیس کی انٹیلیجنس کی ایجنسیز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. یہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آئی بی اوز کیے جاتے ہیں. اب اگر یہ معاملہ دیکھا جائے تو اس میں یہ لنک مسنگ نظر آتا ہے، کیونکہ آپریشنل لیول پہ جو آئی بی او ایک سوال آپ کے پاس میں نے چھوڑنا ہے، تنگی صاحب کی طرف جانا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جیسے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے آرڈر دیا نا ان کو کہ ان کو گولی مار دیں، تو ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف 4 پولیس کانسٹیبل پکڑ کے ان کو پھانسی لگانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اصل ذمہ دار تو وہ ہیں کہ جن لوگوں نے احساس ہی نہیں کیا کہ یہ آگے فیملی ہے اور اس طرح آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کیا ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے اور کیا لایا